الحمدللہ آج کے اس سیشن میں ہم 8واں پارہ دیکھیں گے انشاءاللہ 8واں پارہ آج کی تراویح میں ہی پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم و صدق اللہ مولانا الکریم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم فرشتے بھی نازل کرتے، مردے بھی بات کرنے لگتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی ہو، یہی ہو۔ اہل کتاب جانتے ہیں یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو بدلنے والا نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو گے جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ جن جانوروں پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کا گوشت کھاؤ، تم کھلے اور چھپے گناہوں سے بچتے رہو۔ جن جانوروں کو پر اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہے اسے نہ کھاؤ۔ یعنی اللہ نے دراصل حلال ہونے کی شرط ہی رکھی ہے کسی جانور پر اللہ کا نام لیا جائے۔ اگر اللہ کا نام نہیں لے کر کے وہ سوب عمل کیا جاتا ہے اور وہی ذبح کیا جاتا ہے تب بھی وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ شرائط، اب دیکھیے، اگر نکاح کر کے آپ خاتون کو اپنے حرم میں لیتے ہیں تو آپ کے لیے حلال ہے، اگر وہی پورا عمل آپ بغیر نکاح کے کرتے ہیں تو حرام ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا تمہارے لیے حلال ہے اور اس کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا ہے وہ حرام ہے۔ رکوع 15 میں فرمایا جا رہا ہے، جس کو ہم نے روشنی عطا کی، زندگی دی، کیا وہ اس طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے اور کسی طرح اس سے نہ نکل سکتا ہے؟ جب کوئی آیت سامنے آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس وقت تک نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز ہم کو نہ دیں جو اللہ کے رسول کو دی گئی ہے۔ یعنی مشرکین مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس وحی آتی ہے، کتاب آتی ہے، فرشتہ آتا ہے، وہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں جب تک ہم کو نہیں دی جاتی ہے ہم کیسے یقین کریں کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے؟ اور اس طریقے سے ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے۔ یہ مشرکین کا مطالبہ تھا جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں کوٹ فرمایا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ دنیا میں جن و انس ایک دوسرے پر ہاتھ صاف کرتے ہیں، اللہ فرمائے گا اچھا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اور اس کمائی کی وجہ سے جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کیا کرتے تھے۔ رکوع 16 میں فرمایا جا رہا ہے، قیامت میں اللہ پوچھے گا، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں آئے تھے، اور اپنے خلاف خود گواہی دیں گے۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو تم اپنی جگہ عمل کرو، میں اپنی جگہ عمل کرتا ہوں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا انجام کار کس کا بہتر ہے، کس کے حق میں ہے۔ ان لوگوں نے کھیتیوں مویشیوں میں اللہ اور اس کے شریکوں کو حصہ مقرر کیا ہے۔ یعنی اس طریقے سے کھیتیوں میں اور مویشیوں میں کیا کرتے تھے؟ حصہ کرتے تھے، یہ اللہ کے لیے، اور یہ جو ہے ہمارے یعنی محبوب لوگوں کے لیے، اللہ کے سوا جن کی ہم بندگی کرتے ہیں ان کے لیے ہے۔ ایسے شرک یعنی حصے مقرر کرتے تھے، اور قرآن نے فرمایا گیا کہ کبھی ان کے مشرکین کے خداؤں کے حصے میں کمی ہو جاتی تو اللہ کے حصے میں نکال کر اس میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے خود ساختہ چیزیں بنا رکھی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر اس کا ذکر کیا ہے، اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے۔ یعنی یہ جو ہے بھیڑ چڑھاتے تھے اپنی اولاد کو، جو ہے نا نیاز اور اپنے تمام چیزوں کے لیے بتوں کے پاس جا کر کے اپنی اولاد کو، معصوم اولاد کو قتل کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہتے ہیں یہ جانور اور کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جن کو ہم کھلانا چاہتے ہیں۔ یہ پابندی خود ساختہ ہے،
فرمایا جا رہا ہے کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی تھی. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اونٹ جس کے اتنے بچے ہوتے ہیں، وہ بکری جس سے اتنی ہوئی ہے، ایسے اس قسم کے جانوروں کو کہتے تھے کہ اب یہ مستثنا ہے، یہ اونٹ کے بال نہیں نکالے جائیں گے، یہ بھیڑوں کے بال نہیں نکالے جائیں گے، ان پر سواری نہیں کی جائے گی، ان کا دودھ نہیں نکالا جائے گا. یہ خود ساختہ قسم کے انہوں نے جو ہے قوانین بنا کر کے رکھ دیے تھے. تو فرمایا جا رہا کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے اور بغیر اللہ کا نام لیے کہ اس کو کھاتے تھے. ایسا بھی انہوں نے بتلایا کہ ان جانور پر اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے، بغیر اللہ کا نام لیے کہ ایسے جانور جو پن کر دیے گئے ہیں، جو چھوڑ دیے گئے ہیں، وہ اللہ کے نام پر ہے، لہذا نام لینے کی کیا ضرورت ہے، لہذا انہیں کھانا چاہیے اور بغیر اللہ کا نام لیے کہ بغیر یعنی اس قسم کا اللہ کے نام سے. یہ سب افطرا اور جھوٹ ہے. کہتے ہیں جانوروں کے پیٹ میں جو ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے، ہماری عورتوں پر حرام ہے، اگر وہ مر جائیں تو وہ دونوں کھا سکتے ہیں. یہ باتیں انہوں نے خود گھڑ لی ہیں. تو اس قسم کے جو قوانین اور شریعت کے ہیں، شریعت کا دینا، قوانین بنانا اللہ کا کام ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کام کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس طریقے سے اس کے اندر بے راہی اختیار کر دی. تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں بتلا رہے ہیں کہ دیکھو اس قسم سے انہوں نے خود ساختہ جو ہے شریعت بنا لی تھی، کہیں تم جو ہے نہ اس راہ پر نہ چلنا، خود تم اپنے اندر ایسی چیزیں نہ بنا لینا اپنی شریعت کہ اس طریقے سے اللہ کی شریعت سے الگ تو قوانین اور جو دن رات تم کرتے ہو اس میں ایسی باتوں کو نکالنا چاہیے. چنانچہ ہماری بھی معاشرے کے اندر بہت ساری باتیں ہم نے لایانی باتیں داخل کر رکھی ہیں، ان سب کو جو ہے سو صرف اللہ کی کتاب کی روشنی میں ان جو حلال ہے اس کو کرنا چاہیے، جو اللہ نے منع فرمایا ہے جس کی کوئی سند موجود نہیں ہے اس سے ہمیں دور ہو جانا چاہیے. تو اس طریقے سے فرمایا جا رہا ہے یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جو نادانی کی بنا پر اولاد کو قتل کرتے ہیں، رزق کو حرام ٹھہراتے ہیں، بھٹک گئے ہیں، ہرگز راہ نہیں پاتے ہیں. اس طریقے سے وہ جو گمراہی میں مبتلا ہیں. رکوع 17 میں اللہ تبارک فرماتے ہیں اللہ نے باغ، تاکستان، نخلستان، کھیتیاں لگائی جن میں طرح طرح کے معقولات حاصل ہوتی ہیں. معقولات کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی فواکہ، بہت ساری جو اس کے پھل وغیرہ تمام چیزیں جو اس سے حاصل ہوتی ہیں. مویشی بنائے، سواری اور بار برداری کا کام لیتے ہیں، کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں، یعنی ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان کے جو ہے چمڑیاں وغیرہ سے جو ہے بچھانے کا کام لیتے ہیں. کھاؤ ان چیزوں کو جو اللہ نے بخشی ہیں، شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فرمایا کہ 8 نر مادہ ہیں، 2 بھیڑ میں سے 2 بکری، 2 اونٹ اور 2 گائے. بتاؤ ان کے نر حرام ہیں یا مادہ حرام ہے یا ان کے پیٹ میں جو ہے وہ حرام ہے. اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والے ہی ظالم ہیں. تو اس طریقے سے ان کی شریعت کو ہی قرآن میں بتلا کر کے اللہ تبارک نے بتلایا یہ خود ساختہ چیزیں تم نے خود پیدا کر لی ہیں، اللہ نے اس قسم کا کوئی احکام نہیں دیا ہے. اور اس طریقے سے بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو حرام اس قسم سے ٹھہرا لیتے ہو، اور یہ تمام چیزیں تمہاری اپنی خود ساختہ ہیں. مومن کو چاہیے کہ تمام چیزوں سے بچا رہے. اللہ نے جو حلال کیا ہے اس کو حلال اور جس کو حرام کیا ہے اس کے قریب بھی نہ پھٹکیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے بہرہ مند ہوں گے. ورنہ اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کی شریعت کے خلاف چلنے والوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ناپسندی کا اظہار فرمایا ہے اور ان کے لیے اللہ کے پاس عذاب ہے. 18 میں فرمایا جا رہا ہے کھانے کی ساری پاک چیزیں حلال ہیں سوائے مردار خون، بہایا ہوا خون اور سور کا گوشت ناپاک ہے. اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہوا وہ جو ہے وہ بھی ناپاک ہے. ہاں البتہ اس میں بھی ایکسیپشن ہے کہ اگر کوئی مجبوری کی حالت ہے، فاقوں 3 دن کا فاقہ گزر چکا ہے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یا پھر کوئی بیماری یا دوا کے سلسلے میں مجبور ہے کہ اس کو کھانے سے زندگی بچ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ جو ہے تمہارا رب جانتا ہے جو کچھ معاملہ ہے، وہ درگزر کرنے والا بھی اور رحم فرمانے والا بھی ہے. تو مطلب یہ کہ پاک چیزیں ساری پاک چیزیں ہیں سوائے ان چند چیزوں کے، مردار، بہایا ہوا خون، سور کا گوشت اور پھر اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہوا. اس کو چھوڑ کر کے ساری پاک چیزیں جو ہے حلال اور پاک ہیں. یہودیوں پر سب ناخن والے جانور حرام کر دیے گئے تھے. گائے بکری کی چربی ان کے جو پیٹوں میں ہے، جو آنتوں میں لگی ہوئی ہے، جو ہڈی سے لگی ہوئی ہے، جو ان کی پیٹھ میں لگی ہوئی ہے، اور ان کو جو ہے کھانے کی اجازت تھی. یہ ان کی سرکشی کی وجہ سے سزا دی گئی تھی. دراصل یہ کیا ہے، جانوروں کے گوشت اور اس کی چربی اور تمام چیزوں میں انسان کے لیے فائدے ہیں، اس میں مزہ بھی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر یعنی تعذیب کے طور پر انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کر دی تھی کہ یہ جو ہے تمام چیزیں نہیں کھا سکتے، ناخن والے جانور نہیں کھا سکتے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی زندگی تنگ ہو کر کے رہ گئی تھی. تو اللہ تبارک تعالیٰ کشادگی عطا فرماتا ہے تو اس سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جب یہ کشادگی ختم کر کے اللہ تبارک تعالیٰ تنگی لا دیتا ہے تو انسانی زندگی ان کے لیے دشوار بن جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، نہ کسی چیز کو حرام ٹھہراتے.
ایسی ہی باتیں بنا بنا کر اس سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ تو اس طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو ہم برائی کر رہے ہیں، یہ جو کر رہے ہیں، یہ اللہ نے ہم کو موقع دیا کر رہے ہیں، اگر اللہ ہم کو روک دیتا تو ہم کیوں کرتے تھے؟ آج بھی بہت سارے لوگ اس قسم پہ جو ہے ایسی گفتگو کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا ہے کہ یہ لوگ اس قسم سے جو ہے حرام چیزیں جو ہے یہ کر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم جو شرک کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو شرک کرنے کا موقع دیا ہے، ورنہ ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے، نہ کسی کو حرام ٹھہراتے تھے۔ ایسی ہی باتیں اس سے پہلے کے لوگ بھی بنا کر لوگوں کو یعنی اللہ کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ گیا اور اس کا مزہ چکھ لیا۔ بغیر علم کے قیاس آرائیاں کرتے تھے، تو تم بھی اب بغیر علم کے قیاس آرائیاں کرنا چھوڑ دو اور مکمل طور سے اللہ کی شریعت ہمارے سامنے سورج کی طرح روشن ہے، اللہ کے احکامات قرآن کریم میں موجود ہیں، اس طریقے سے ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں اور جو گناہ ہو جائیں اس کے لیے توبہ کریں، اللہ سے معافی چاہیں، یقیناً وہ درگزر کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ رکوع 19 سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو میں تمہیں بتلاؤں کہ اللہ تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہے، کون سی چیزیں ہیں جو تمہیں نہیں کرنا ہے، آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا چاہیے۔ حاضرین کرام، شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ جب زمین سے چوڑے اور آسمان کے اتنے گناہ بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے رب مجھے معاف کر دے، میرے رب مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ میں اس کا رب ہوں جو معاف بھی کرتا ہوں، لہذا معاف کر دیتا ہے۔ لیکن شرک کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے جو کام نہیں کرنے کے ہیں، جس سے بچنے کی ہیں، جس کے لیے تمہارے لیے رب نے جو ہے روکنے کا حکم دیا ہے، پابندیاں کی ہے، وہ یہ ہے کہ شرک نہ کریں، والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ اب اس تعلق سے بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ والدین کی جو اہمیت نہیں جانتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں فرما دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ دیکھو جب دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو کر تمہارے پاس رہیں تو انہیں اف تک نہ کہنا، انہیں جھڑکنا نہیں، اور ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنا، اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھنا، چہرہ گردن اکڑا کر بات نہیں کرنا، ادب کرنا، دھیمی آواز سے بات کرنا، اور پھر اپنے پروردگار سے دعا کرتے رہنا کہ پروردگار جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے ہم کو پالا اور پرورش کی، ہم پر مہربانی کی، اے اللہ تو ان پر بھی جو ہے مہربانی فرما۔ تو اس طریقے سے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کر دینا، یہ بھی وبا عام ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچے ہوتے ہی لوگ جو ہے نسبندی کرا لیتے ہیں، بچوں کی پیدائش کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب یہ ایک بچے کو اسکول میں داخل کرنا، کتنا ڈونیشن دینا، کرایہ جو ہے آٹو کا بس کا دینا، کتابیں دینا، یونیفارم بنانا، آخر ہم اور بچوں کو کہاں تک پال سکتے ہیں؟ تو اس طریقے سے یہ مشرکین کے زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی مفلسی کے ڈر سے، اپنے خلاش ہونے کے ڈر سے، اپنے جو معاملات ہیں اس میں لوگ جو ہے اولاد حصہ لے گی اس ڈر سے انہیں قتل نہ کرو۔ قتل کرنا یہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد جان سے، وہ زمانے میں پہلے لوگ کم علم تھے، مرنے کے بعد پیدا ہونے کا انتظار کرتے تھے، پیدا ہونے کے بعد گڑھے میں ڈال کر دفن کر دیتے تھے۔ آج سائنس ترقی کر لی ہے، مادر رحم میں دیکھ لیتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے اور وہیں اس کو جو ہے ختم کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا کہ سب جو ہے اولاد کو قتل کرنے کے مماثل ہے۔ تو اس طریقے سے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، نحن نرزقکم وإياکم، ارے رزق ان کا بھی ہم دینے والے ہیں، تم کو بھی دینے والے ہیں، تم کیوں رزق کے ڈر سے جو ان کو قتل کر دیتے ہو؟ بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، کسی جان کو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے ہلاک نہ کرو، مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ یہ ہے کہ کسی نے قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے قتل کر دیں گے، کسی نے شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے زنا کیا ہے تو اس کو رجم کر دیں گے، اور بہت سارے معاملات ہیں جس میں قتل حق ہے اس کے مطابق کر سکتے ہیں، البتہ اس سے ہٹ کر کے ناحق جو ہے کسی کا قتل کرنا اللہ تبارک تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جو ہے سو معاف نہیں کرنے والا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کسی جان کو جس کو اللہ نے محترم قرار دیا ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ، مال یتیم کے قریب نہ جانا یہاں تک کہ وہ رشد کو پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تم بھی اگر تم سوچو کہ تمہارا حال یہ ہو کہ تم مر جائیں تو تمہاری اولاد کے تعلق سے تمہارے دل میں کیسے کیسے اندیشے آئیں گے، لہذا یتیم کے سرپرستی کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی شخص کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتا ہے تو اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جاتے ہیں اتنی نیکیاں محض یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو اس طریقے سے یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، اور یہ کہ یہاں تک کہ وہ رشد کو نہ پہنچ جائیں، مطلب ہے کہ شعور کو پہنچ جائیں تو ان کا مال ان کو واپس دے دو۔ ناپ تول میں برابری کرنا، کمی نہ کرنا،
پورا دینا، پورا لینا چاہیے۔ باضابطہ ایک صورت اس میں نازل ہوئی ہے اس تعلق سے، ویل للمطففین الذین کے تعلق سے فرمایا گیا کہ ہر شخص پر ذمہ داری ہے کہ اتنا ہی بوجھ ڈالے گا جتنا اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، تو ہم چلاتے ہیں کہ ہم پر اتنا ظلم ڈالے گا، ہم ہی ملے ہیں کہ اللہ کو نعوذ باللہ، ایسی باتیں جو ہے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کو پہلے اس کا متحمل بنایا گیا، تم اس بوجھ کو اٹھانے کے لائق ہو، تبھی تم پر بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو، سیدھے راستے پر چلو۔ اس کے بعد رکوع 20 میں فرمایا گیا ہم نے ایک کتاب بڑی برکت والی نازل کی ہے، جس کی پس اس کی پیروی کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہود و نصارہ کو کتاب دی گئی تھی، وہ پڑھتے پڑھاتے تھے، اگر ہم کو بھی دی گئی ہوتی تو ہم اس سے زیادہ راہ راست ثابت ہوتے تھے۔ اب جب کہ روشن دلیل ہدایت اور رحمت کتاب آ چکی ہے تو جو اس سے منہ موڑے گا اسے ہم بدترین سزا دیں گے۔ کیا آپ اس بات کے تو منتظر ہو کہ خدا کے فرشتے حاضر ہوں اور فیصلہ ہی کر دیا جائے؟ کیونکہ جب فرشتے نازل کیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ مہلت ختم فرما دیتا ہے اور فیصلہ فرما دیتا ہے۔ مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں تو ایمان لانا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ قیامت کے آثار نمودار ہو جانے کی صورت میں اس وقت میں ایمان لانا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ توبہ کے تعلق سے بھی وہی ہے، آدمی پر موت کے آثار نمودار ہوتے ہی یا دنیا پر قیامت کے آثار نمودار ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو مہلت ملی ہے، اس مہلت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرو۔ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ جو لوگ آخرت کے پیش نظر، خدا کے خوف کے پیش نظر نیکی کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ نیکی چھپی نہیں رہتی ہے۔ جو بھی نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا اجر دیا جائے گا، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا وہ کر کے آیا ہے۔ کتنی مہربانی ہے پروردگار عالم کی۔ یہ فرماتا ہے کہ جو بھی نیکی لے کر آئے گا، بلکہ معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرش پر یہ حکم دیا اپنے مومن بندوں سے کہہ دیجئے کہ جو نیکی کا ارادہ کرے گا تو اس کے نام اعمال میں 1 نیکی لکھ دیں گے، اور نیکی کر گزرے گا تو 10 نیکی لکھیں گے، اور کوئی برائی کا ارادہ کرے گا تو کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی، ہاں برائی کر گزرے گا تو اس کو جو ہے سو 1 برائی لکھی جائے گی۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کا رحم ہے اپنے بندوں پر کہ انہیں ڈھیل اور چھوٹ دیتا ہے، اور اس کو یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، جتنا کر کے آیا ہے اتنا ہی ملے گا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم کہ کسی پر جو ہے ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اختیار کیا تھا وہ مشرکوں میں سے ہرگز نہ تھے۔ کہو میری نماز، میری مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے میں اس کی سر اطاعت جھکانے والا بن جاؤں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور رب کو تلاش کروں؟ وہی ہر چیز کا رب ہے، ہر شخص جو کماتا ہے وہ خود ذمہ دار ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا پڑے گا، وہ تمہارے اختلافات کھول کر رکھ دے گا۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا، بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجات دیے تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا ہے۔ اور اس طریقے سے یہاں پر سورہ انعام ختم ہوا، اب سورہ اعراف شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ، ایمان لانے والوں کو نصیحت کرو۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ یہاں قرآن کے اتارنے کی غرض و غایت بتلا رہے ہیں، 2 ہی غرض و غایت ہے اس کی، یہ کہ منکرین کو ڈرایا جائے اور ایمان لانے والوں کو نصیحت کی جائے اور بتلایا جائے کہ واقعتاً اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ تم دنیا اور آخرت میں اللہ کی رضا حاصل کرو۔ حضرت محترم رکوع 1 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس قرآن کی پیروی کریں، اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کریں، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم ہلاک کر چکے ہیں، تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی سزا نہیں تھی کہ واقعی ہم ظالم ہیں۔ یعنی جب پکڑا جاتا ہے تو جب انسان کہتا ہے کہ واقعتاً ہم سے ظلم ہوا ہے، ویسے ہی جو ہے فرمایا جا رہا ہے کہ جب یعنی ہلاک کیے تو ان کی زبانوں پر یہی تھا کہ واقعی ہم ظالم ہیں، پس ہم ضرور ان کی باز پرس کریں گے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے تھے، اور پیغمبروں سے پوچھیں گے کہ ان کو کیا جواب ملا۔
یعنی قوم نے کیا جواب دیا ہے اس کو بھی پوچھیں گے. اس کے باوجود ہم اپنے پورے علم کے ساتھ تمام سرگزشت ان کے آگے بیان کر دیں گے. یعنی ہم کہیں موجود نہیں تھے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں ہو گئے تھے. جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ فلاح پائے گا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ خسارے میں ہوں گے، کیونکہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے تھے. ہم پورے اختیارات اور سامان زیست کے ساتھ تمہیں زمین میں بسایا ہے، پورے اختیارات دیے ہیں تم کو، اور سامان زیست بھی دیا ہے، زندگی گزارنے کا سامان دیا ہے، اور اس طریقے سے تمہیں زمین میں بسایا ہے، مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو. رکوع 2 میں فرمایا جا رہا ہے، پھر آدم و ابلیس کے واقعے کا حوالہ دیا گیا. شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی وخلقتہ من طین، یعنی اللہ نے پوچھا کہ اے ابلیس تو کیوں میرے حکم کی نافرمانی کیا؟ تو جواب یہ پیش کرتا ہے اے اللہ آپ نے مجھے نار یعنی آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی کے گارے سے پیدا فرمایا. اس طریقے سے دونوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آزمایا، لیکن آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اقرار کیا. اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر آیت فرماتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے پروردگار، ظلمنا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا اگر آپ ہماری مغفرت نہیں کریں گے، وترحمنا ہم پر رحم نہیں کریں گے، تو لنکونن من الخاسرین ہم ضرور گھاٹے میں پڑ جائیں گے. شیطان بالآخر انہیں جنت سے نکلوا کر چھوڑا، دھوکہ دیا. فرشتے یہ ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے. یعنی جنت میں آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام بتلایا کہ دیکھو یہ اللہ نے جو حکم دیا ہے نا، یہ فلاں درخت کے قریب میں جانے کا، یہ اس لیے دیا ہے یہ اس کے تم کرنے سے فرشتے بن جاؤ گے، یا پھر تم کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. تو تم جو ہے یہ کرو تو تم کو ہی ملے گا. دھوکہ دیا اور اس دھوکے میں آ گئے اور اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے. اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تاکہ جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور جسم کی زینت ہو. بہترین لباس تو تقوی کا لباس ہے. اے بنی آدم کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے، اور یہ تمہارے والدین کو جس طریقے سے جنت سے نکالا ہے ان کے لباس اتروا دیے ہیں تاکہ ان کی شرمگاہ ایک دوسرے کے ساتھ کھل جائیں، کہیں تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ نہ کر بیٹھے. اس لیے خبردار رہو. بار بار متنبہ کیا جا رہا ہے عدو مبین، یہ کھلا دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہیں. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے باپ دادا کو ایسے ہی طریقے پہ کرتا ہوا پایا. یعنی کعبۃ اللہ شریف کے اطراف بھی جو ہے برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے اور دوسرے بے حیائی کے کام کرتے تے. جب ان سے کہا جاتا تو کہتے کہ یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے اور ایسا ہی کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. اللہ فرماتا ہے ان سے کہو بے حیائی کی باتوں کا اللہ حکم نہیں دیا کرتا. کہو میرا رب تو وہ ہے جو راستی اور انصاف کا حکم دیتا ہے، اس کا حکم ہے ہر عبادت کے وقت میں اپنا رخ اسی کی طرف رکھو، اسی کو پکارو. شیطان کی راہ پر چلنے والوں پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی. اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر زینت سے آراستہ ہو، کھاؤ پیو، حد سے تجاوز نہ کرو. مطلب یہ کہ نماز کو آتے وقت بھی نہایت اچھے طریقے سے سلیقے سے آنا چاہیے، اچھی زینت سے عطر لگا کر، خوشبو لگا کر اور تمام زینت سے آنا چاہیے. اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں تو فرمایا جا رہا ہے اے بنی آدم عبادت کے موقع پر زینت سے آراستہ ہو کر آؤ، کھاؤ پیو، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو. رکوع 4 میں فرمایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہے وہ یہ ہے، بے شرمی کا کام ہے، کھلے ہوئے چھپے ہو، گناہ کرنا ہے، حق کے خلاف زیادتی، اللہ کے شریک ٹھہرانا، اللہ کے اندر شریک ٹھہرانا، اور ایسی یہ بات کرنا جس کا تمہیں علم نہ ہو. ہر قوم کے لیے ایک مہلت ہے، جس وقت وہ آن پورا ہوتا ہے تو نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیم ہوتی ہے اور پکڑ لیا جاتا ہے. اس طریقے سے رسولوں کی پیروی کرنے والے ہی کامیاب رہیں گے، جھٹلانے والے دوزخی ہیں اور وہ دوزخ میں رہیں گے جس میں ہمیشہ انہیں رہنا پڑے گا. اور جو ہے کیونکہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی. جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے تو پوچھیں گے خدا کے سوا جن کو پکارتے تھے وہ کہاں ہیں؟ کہیں گے وہ سب ہم سے کھو گئے. ہاں اپنے خلاف خود گواہی دیں گے. کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ. وہاں ہر گروہ ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، ایک دوسرے کو ملامت کرے گا کہ تمہاری وجہ سے ہم کو یہ راستہ چلنا پڑا، تمہاری رہنمائی ہم نے کیا. تو دوسرے کہیں گے کہ ہاں تم خود اس طرف میں آئے، اور پھر وہ دوسروں کو کہیں گے کہ تم نے ہم کو بتایا. اس طریقے سے وہاں پر ایک دوسرے کی لعنت ملامت کریں گے. 5ویں رکوع میں فرمایا جا رہا ہے ہماری آیات کو جھٹلانے والوں کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہیں کھولے جائیں گے. جنت میں جانا ان کے لیے اتنا ہی ناممکن ہوگا جتنا سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا جانا. حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، سوئی کے ناکے میں سے تاگا بڑی مشکل سے جاتا ہے، اونٹ کیسے جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے
جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کو نہیں مانے، اس کے احکامات پر نہیں چلے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا، اور ان کے لیے جنت ایسی ہوگی جیسے سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا جانا ناممکن ہے، اس طریقے سے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایسے ظالموں کو جہنم ہی کا بچھونا ہوگا، جہنم ہی کا اوڑھنا ہوگا۔ ان کے مقابل جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا، اچھے کام کیے، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ان کے دلوں میں جو قدرت ہوگی ہم اسے نکال دیں گے، وہ کہیں گے کہ تعریف ہے خدا کی جس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، ورنہ ہم خود سیدھا راستہ نہ پا سکتے تھے۔ یہی لوگ ہیں جنت کے وارث ہوں گے۔ جنت کے لوگ دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے ہم نے اپنے رب کے سارے وعدے ٹھیک پائے، کیا تم نے بھی پایا؟ کہیں گے کہ ہاں۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان میں ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں کو اعراف کہتے ہیں، اس پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ حاضرین محترم، جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک دیوار ہوگی، وہ اونچی دیوار، اس کے اوپر جگہ ہوگی، وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، ایسے لوگ جن کے اعمال نہ جنت کے لائق ہیں نہ ایسے ہیں کہ انہیں دوزخ میں ڈال لیا جائے، ترازو برابر ہے۔ تو اس دیوار پر بیٹھے ہوں گے، وہ جنت والوں کو بھی دیکھیں گے اور دوزخ والوں کو بھی دیکھیں گے۔ اعراف کہتے ہیں بلندی کو، ان کو اصحاب الاعراف کہا جاتا ہے۔ تو یہ جنتیوں کو دیکھ کر کے بھی کہیں گے کہ اے اللہ انہیں جو جنت میں داخل فرمایا ہمیں بھی داخل کر دے، اور دوزخیوں کو دیکھ کر کے اللہ سے پناہ مانگیں کہ ہمیں دوزخ سے بچا لے۔ اور اس طریقے سے جنتیوں اور دوزخوں سے سوال کریں گے، بات چیت کریں گے۔ اس بات چیت کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصحاب الاعراف جو ہے سو اس معاملے میں جو ہے کریں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ ناممکن، جس طرح سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے، ایسے ظالموں کا جہنم ہی بچھونا ہے اور جہنم ہی ان کو اوڑھنا ہے۔ اس کے مقابل میں جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا، اچھے کام کیے، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں جو قدرت ہوگی ہم انہیں نکال دیں گے، وہ کہیں گے کہ تعریف ہے خدا کی جس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، ورنہ ہم خود راستہ نہیں پا سکتے تھے۔ یہ لوگ جنت کے وارث ہوں گے۔ جنت کے لوگ دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہم نے اپنے رب کے سارے وعدے ٹھیک پائے، کیا تم نے بھی پائے گے؟ کہیں گے کہ ہاں۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان میں اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں کو اعراف کہتے ہیں۔ اس پر کچھ لوگ ہوں گے جنت والوں کو سلامتی کہیں گے، دوزخ والوں کو دیکھ کر دعا کریں گے کہ پروردگار اس میں ہمیں شامل نہ کیجیے۔ یہ لوگ ہوں گے جو جنت کے امیدوار ہوں گے۔ رکوع 6 میں فرمایا جا رہا ہے اصحاب اعراف دوزخ والوں کو آر دلائیں گے کہ تم جن کو حقیر سمجھتے تھے وہ تو آج جنت میں ہیں، نعمتیں پا رہے ہیں۔ دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا رزق ادھر پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے کہ دونوں چیزیں آج تم پر حرام ہیں، منکرین حق میں حرام کر دی گئی ہیں۔ اس طریقے سے فرمایا جا رہا ہے کہ آج مفصل علم والی کتاب ان کے پاس آ چکی ہے جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ انجام سامنے آ جائے؟ اس وقت وہ کہیں کہ واقعی رسول حق لے کر آئے تھے۔ اب کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ انجام آ جائے؟ اب ہمیں سفارشی ملیں گے یا دوبارہ زندگی میں بھیجی جائیں گے تاکہ ہم اچھے طریقے پر کام کریں، لیکن یہاں پر کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، دوبارہ زندگی نہیں دی جائے گی۔ رکوع 7 فرمایا جا رہا ہے بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ دن رات، سورج، چاند، تارے سب اسی کے پیدا کیے گئے ہیں، وہ سب تابع و فرما بردار ہیں، لہٰذا اپنے رب کو گڑگڑاتے ہوئے چپ کے پکارو، زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اصلاح ہو چکی ہے۔ حد سے گزرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ مے کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح مردوں کو بھی حالت موت سے نکالے گا۔ جو زمین اچھی ہے اپنے رب کے حکم سے خوب پھل دیتی ہے، جو خراب ہوتی ہے اس کی پیداوار بھی ناقص ہوتی ہے۔ یہ نشانیاں ہیں شکر گزار بندوں کے لیے۔ رکوع 8 میں فرمایا جا رہا حضرت نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے حق میں ہولناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قوم نے کہا تم سری گمراہی میں ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا میں گمراہی میں نہیں پڑا ہوا ہوں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، خبردار کرنے والا ہوں تاکہ غلط روی سے بچ جاؤ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ انہوں نے جھٹلایا، آخرکار ہم نے ایمان والوں کو کشتی سے نجات دی اور باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد عاد کا واقعہ فرمایا جا رہا ہے۔ عاد کی طرف ہم نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، غلط روی سے بچو۔ قوم نے کہا بے عقل ہو، جھوٹے ہو۔ ہود نے کہا کہ نہیں، میں رب العالمین کا رسول ہوں، رب کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ قوم نے کہا کیا ہم اکیلے خدا کی عبادت کریں؟
اور انہیں چھوڑ دیں جن کی بات ہمارے باپ دادا کرتے تھے. اچھا تو لے آؤ عذاب جس کی تو دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے. کیا تم ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تمہارے رب تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے تھے؟ اچھا تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کروں گا. بالآخر ہود اور اہل ایمان کو بچا لیا گیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جو ایمان لانے والے نہ تھے. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی بندگی کی دعوت دی. انہوں نے انکار کیا تو اونٹنی کی نشانی کے طور پر مقرر کیا، حالانکہ اللہ نے بہت اچھی معیشت بخشی تھی. عالی شان محل بناتے تھے، شاندار زندگی گزارتے تھے. سرداروں نے غریب ایمان لانے والوں سے دریافت کیا کہ واقع صالح خدا کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بے شک وہ پیغمبر ہے. سرداروں نے کہا کہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں. پھر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، کہہ دیا کہ لے آؤ عذاب جس کی تم دھمکی دیتے ہو. ایک دل ہلا دینے والی آفت آلی اور اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے. صالح السلام یہ کہتے ہوئے نکل گئے، اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا، مگر کیا کروں، تم اپنے خیر خواہ پسند نہیں کرتے. لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا اس ایسی قوم کے پاس جو بے حیا تھی، فحش کام کرتی تھی. تم وہ فحش کام کرتے ہو جو دنیا میں کسی نے نہیں کیا. قوم نے کہا بڑے پاک باز بنتے ہو، نکالو ان کو اپنی بستیوں سے. پھر اس قوم پر برسائی ایک بارش، دیکھو کیا ہوا انجام مجرموں کا. 11ویں رکوع میں فرمایا جا رہا ہے مدین والوں کے پاس شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا. انہوں نے خدا کی بندی کی دعوت دی، وزن اور پیمانے پورے کرنے کے لیے کہا. لوگوں نے ان چیزوں میں گھاٹا دیا تو زمین میں فساد برپا کیا. زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اصلاح ہو چکی ہے. راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھو، ایمان لانے والوں کو سیدھی راہ سے نہ روکو. اللہ تم کو بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں، آنکھیں کھول کر دیکھو. مفسدوں کا انجام کیا ہوا ہے. اللہ ایمان لانے والے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہی لوگ کامیاب رہیں گے. الحمدللہ یہاں پر 8واں پارہ ختم ہوا، انشاءاللہ اس کے بعد 9واں ہوگا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.